یہ جو ہجری کیلنڈر ہے، اگر اس کی تاریخ اور اس کے آغاز کا جائزہ لیا جائے تو ایک ایسی شخصیت کا نام سامنے آتا ہے جن کی اسلام کے لیے خدمات اس قدر مثالی ہیں، اور انہوں نے اپنے دور حکمرانی میں جو نظام دیا وہ نظام اس قدر قابل اتباع اور لوگوں کے لیے اس میں اس قدر زیادہ رہنمائی ہے کہ اگر ہم مسلمان اپنے اسی دور زرعی اور ترقی یافتہ دور اور مسلمانوں کا دور عروج اس کے لیے کوششیں کریں تو ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور ان کے کارناموں کو فراموش نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، تاریخ اس قدر تو انصاف کرتی ہے کہ اس میں جو لوگ ایک اچھا کام کر گئے ان کے کارناموں کو مٹانے والے جو مرضی کر لیں، ان کے خلاف سازشیں کرنے والے جو مرضی سازشیں کر لیں، تاریخ یہ مخلص ہو کر اور لوگوں کی فلاح کے لیے، اور کوئی انسان جس قدر بھی اس نے دنیا میں اپنے لیے لوگوں کے لیے خیر کے کام کیے ہیں، ایک بہترین نظام دیا ہے، لوگ صدیوں بعد بھی آج عمر کو یاد کر رہے ہیں۔ دور حکمرانی میں آپ ان کی لیاقت، بصیرت اور ان کی پلاننگ اور حکمت عملی کے اندر جو مہارتیں ہیں اس کا اندازہ صرف اس بات سے ہم لگا سکتے ہیں کہ اس جدید ترین دور میں اگر آج بھی کوئی بندہ اپنے نظام حکمرانی کی اصلاحات کرنا چاہے، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، اگر وہ دنیا کی تاریخ کو جانتا ہے، لازمی طور پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سے بھی وہ رہنمائی لے گا۔ حضرت عمر ان کا ایک اسلام سے قبل کا دور ہے جس دور میں وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے تھے اور اسلام کے سامنے کھڑے تھے، لیکن جیسے ہی اس شخص نے اسلام قبول کیا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس دن حضرت عمر نے اسلام قبول کیا ہے اس دن سے آج تک عمر کے اسلام سے اسلام کو عزت ملی ہے۔ انہوں نے اسلام کو اس دنیا کے اندر وقار دیا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے والے جو مرضی کہیں، لیکن یہ جو اسلامی کیلنڈر ہے آج مسلمانوں کی ایک شناخت ہے کہ جی مسلمانوں کا کیلنڈر کون سا ہے۔ اس کی تاریخ کو دیکھیں گے تو اس کے بانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بیت المال کا سسٹم تھا، حضرت صدیق کے دور میں تھا، لیکن سب سے پہلے وزارت خزانہ کے لیے الگ ایک بلڈنگ، الگ ایک بندے کا عہدہ، اور اس کے لیے مستقل طور پہ ایک سیٹ اپ ترتیب دینے والے حضرت فاروق ہے۔ اور اسی طرح ہیں مسلمانوں کے خلیفہ امیر المومنین ہے، لیکن اپنے آپ کو اس قدر انصاف کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو سر انجام دیتے ہیں کہ دن کو تو اپنی ڈیوٹی دیتے ہیں، رات کو مدینے کے اندر جاگتے ہیں، گشت کرتے ہیں۔ اور آج حکومتوں کے اندر جو سو موٹو ایکشن کا ایک رواج ہے، اس کی ابتدا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کا آغاز ہو چکا تھا، جب ایک معاملہ مدینہ کے اندر خود دیکھ لیتے
اس کا فوراً ایسا ایکشن لیتے، اور وہ واقعہ مسلمانوں کے شاید بچے بچے کے علم میں ہوگا کہ حضرت فاروق کی وہ شخص تھے، رات کے ایک پہر میں اپنے دوست مکہ کے جو پرانے دوست تھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ مدینے کی گلیوں میں گشت کرتے کرتے تھوڑا سا باہر نکلے، دیکھا کہ دور ایک دیا جل رہا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف سے کہتے ہیں ابن عوف ذرا وہاں جاتے ہیں، لگتا ہے کوئی مسافر آ کے ٹھہرا ہے۔ وہاں گئے، دیکھا ایک عورت ہنڈیا جلا کے بیٹھی ہے اور اس کے بچے پاس ہی رو رہے ہیں۔ قریب جا کے پوچھا، کہا آپ کون ہیں؟ انہوں نے اپنا تعارف کروایا۔ وہ مسلمان عورت تھیں لیکن ایک سفر کے اندر مدینہ کے پاس ہی، وہ کہیں دور سے نہیں آئی تھیں لیکن مدینہ کے شہر کی بھی نہیں تھی، قریب ہی ایک علاقے سے آئی تھی، وہ مدینہ کے پاس آ کے ٹھہر گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کی اس مظلومانہ تکلیف دہ صورتحال کو دیکھا، اپنے آپ سے سوال کیا کہ اے ابن خطاب، آپ کے دور حکومت میں ایک عورت کے ساتھ یہ ظلم، یہ حق تلفی کیوں؟ تو کہا، اللہ والی آپ کیا سمجھتی ہیں، آپ کے حقوق کے حوالے سے جو تلفی ہوئی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ جانتی تھی حضرت عمر کو لیکن بائی فیس نہیں جانتی تھی۔ تو کہا، اس بارے میں میری ایک میرے ساتھ جو تکلیف ہے اس کا ذمہ دار صرف اور صرف عمر بن خطاب ہے جو امیر المومنین ہے۔ کہا کہ کیا آپ کے اس سارے معاملے کا امیر المومنین کو پتہ ہے؟ اس نے آگے جواب بڑا سختی والا دیا، کہا میں نے تھوڑا جا کے اپنے حال بتانے ہیں، جس بندے کو مسلمانوں کا خلیفہ بننے کا شوق ہے اس کو میرے حال خود پتہ کرنے ہوں، اگر میرے حال کا پتہ کرنا ہے تو ان کو پتہ کرنا ہے۔ حضرت عمر مزید پریشان ہوئے، جلدی گئے مدینہ کے اندر، اور عبد الرحمن بن عوف ساتھ تھے، بیت المال سے سامان اٹھایا ضرورت کا، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نظام بنا دیا۔ آج یہ جو اسکول کے اندر، کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر ایک ریس لگتی ہے، اسے کہتے ہیں ڈاک ریس۔ ایک چیز پکڑا جاتا، ایک چیز پکڑا کے دوڑتے ہیں، ایک جگہ مقرر ہے، وہاں سے اگلا بندہ اس چیز کو لے کے دوڑتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمرجنسی ڈاک کے لیے اور تیز ترین ڈاک کا نظام اس طرح سے بنایا تھا کہ شہروں کے اندر مختلف چوکیاں بنا دی اور وہاں ایک تیز گھڑ سوار کو ہر وقت وہاں ہوتا تھا۔ جب ایک ڈاک کو تیز رفتاری سے کسی علاقے میں پہنچانا ہوتا تو ایک گھڑ سوار جلدی سے قریب ایک چوکی تک اس ڈاک کو پہنچا کے آ جاتا، وہاں سے اس چوکی کا گھڑ سوار اگلی چوکی پہ جا کے پہنچاتا۔ اس تیز ترین نظام ڈاک کا، اور اسی طرح ان چوکیوں کے پاس حضرت عمر نے جب یہ معاملات دیکھے تو کھانے پینے کا نظام، یہ جو سرائے کا نظام، وہاں کھانے پینے کا ضروری چیزیں، اگر ایک مسافر کے پاس زیادہ راہ ختم ہو جائے، حضرت عمر نے اس کے لیے مکمل مسافروں کے لیے رہنے کا نظام اور ان کی ضرورت کی چیزیں وہاں رکھ دی۔ اب حضرت عمر پریشان ہوئے اور ضرورت کا سامان اپنی کمر پہ رکھ کر اس عورت کے پاس جانے لگے تو ان کے غلام اسلم نے روکا، کہا امیر یہ سامان مجھے دیجیے، میں لے کے جاتا ہوں۔ تو کہا اے اسلم یہ بوجھ میرا ہے، اس کو میرے کندھوں پہ رہنے دیجیے۔ اس سامان کو لے کے جاتے ہیں، اس عورت کے پاس جو کچھ اس نے پکانا ہے وہ پکاتی ہے، پھر بچے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سارا سامان دے کر اس عورت کو ایک پیغام دے کے آتے ہیں۔ کہا آپ ایسے کرنا، اپنا یہاں رات گزاریں، لیکن ایسے کریں صبح مدینے آئیں اور آ کر جہاں امیر المومنین بیٹھتے ہیں وہاں عمر امیر المومنین کے خلاف جو آپ کی شکایت ہے، جو شکوہ ہے، آپ نے وہاں پہنچانا ہے۔ وہ عورت اگلے دن آتی ہے، دیکھتی ہے مجلس شورا کے اندر حضرت عمر بیٹھے ہیں،
حضرت علی بیٹھے ہیں، عثمان، بڑے بڑے لوگ جو وہاں بیٹھے ہیں۔ اس عورت نے جب دیکھا کہ بیچ میں جو شخص بیٹھا ہے جس کے احکامات کو لوگ سن رہے ہیں، یہی تو وہ بندہ تھا جو رات میری خدمت کے لیے مامور تھا، رات میری ساری خدمت کرتا رہا۔ عورت لرزی، وہ پریشان ہوئی، لیکن حضرت عمر نے اس وقت عورت کے اس حالات کو دیکھا تو کہا، اے اللہ والی، جو شکایت ہے مجھ سے آپ کو شکوہ ہے وہ یہاں اس دنیا میں آپ کر لو، آخرت میں اللہ کے سامنے میری شکایت آپ نہ لگانا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ لوگ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم صحابی نے کہا تھا کہ عمر ہم سے پہلے اسلام قبول کرنے والے نہیں تھے، ہم عمر سے پہلے اسلام قبول کرنے والے تھے، لیکن عمر کی جو دنیا سے بے رغبت تھی، عمر دنیا کے لیے، دنیا کا شوق، دنیا کی محبت عمر کے دل میں تھی نہیں۔ وہ اس قدر اللہ کے لیے جیتے تھے، وہ اس قدر اسلام کے لیے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنے کے لیے جیتے تھے کہ ان کے اس طرح کے کارنامے دیکھ کر اللہ نے ان کو ہم سے زیادہ مقام و مرتبہ دیا، اور ان کی اندر اس قدر غیرت اسلام کے حوالے سے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ اس کی صرف ایک مثال کافی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مجلس میں صرف جملہ کہہ دیا، کہا، اللہ کے رسول، میں اپنے جذبات کا اظہار ایسے کرتا ہوں، میرا مال و دولت ہو، میرے گھر والے ہوں، میرے بیوی بچے ہوں، کوئی بھی دنیا میں ہو، پیغمبر دنیا میں آپ سے بڑھ کے مجھے محبوب کوئی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، اے عمر، ابھی تک آپ کا ایمان کامل نہیں ہے۔ عرض کیا، اللہ کے رسول کیا معاملہ ہے؟ فرمایا، عمر، جب تک دنیا کے سارے مال و دولت، اعزا و اقارب، آپ کے بیوی بچے، اس کے ساتھ ساتھ جب تک اپنی جان سے بڑھ کے مجھے محبت یا عزیز نہیں بناتے، اس وقت تک آپ کا ایمان کامل نہیں ہے۔ عمر نے کہا، اللہ کے رسول، دیر کس بات کی؟ میں ابھی اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ آج کے بعد عمر کی جان سے بڑھ کر آپ کا مقام و مرتبہ ہے۔ اور پھر تاریخ نے صرف یہ بات نعروں کی حد تک نہیں تھی، جیسے ہم کہتے ہیں، ہم کہہ لیتے ہیں کہ حرمت رسول پہ جان قربان ہے، لیکن نہ نمازیں قبول ہیں، حلال و حرام کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام دیا ہے وہ نظام قبول نہیں ہے، لیکن ہم جان دیں گے۔ اور لیکن حضرت فاروق کے وہ نعروں کے اندر صداقت کیا تھی؟ ایک بندہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آیا اور آپ نے لوگوں کے اندر جو مال غنیمت کو تقسیم کر رہے تھے، اس بندے نے آ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ اس نے کہا، اے محمد، آپ تقسیم میں انصاف نہیں کر رہے۔ جیسے یہ جملہ کہا تو آپ نے فرمایا، یہ بات کس نے کی ہے؟ وہ کھڑا ہوا کہ میں نے کی ہے۔ آپ تقسیم میں انصاف نہیں کر رہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے بندے، اگر تقسیم میں انصاف کرنے والا میں نہیں ہوں تو پھر میرے سے بڑھ کے انصاف کرنے والا کون ہے؟ جب یہ جملہ کہا، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت فاروق قریب بیٹھے تھے، کہا، اللہ کے رسول اجازت دیں تو اس بندے کی گردن نہ اڑا دو۔ یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو جملہ آتا تھا اکثر قریب سے، وہ حضرت فاروق کی طرف سے آتا تھا۔ پیغمبر کے لیے وہ غیرت، ایک یہودی آیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرض کا ایک معاملہ اس کا طے تھا کہ آپ نے قرض لیا تھا اور ایک تاریخ مقرر تھی۔ وہ کچھ دن پہلے قرض کا مطالبہ کرتے کرتے آپ کی اس نے گردن میں چادر کو ڈال کے اس کو کھینچا، لیکن یہ کیفیت کون دیکھے؟ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے دیکھ پائیں؟ جیسے حالت دیکھی، اپنی تلوار میان سے باہر نکالی، کہا، اللہ کے رسول، آپ کے صرف ایک اشارے کی بات ہے، اشارہ دیں، اس ظالم کی گردن ابھی میں اتار سکتا ہوں۔ تو فرمایا، فاروق، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ یہ کہیں، اس بندے کو بولیں کہ قرض لینے کا یہ طریقہ نہیں ہے، آپ اس طرح سے قرض کا مطالبہ ہمارے پیغمبر سے نہیں کر سکتے۔ اور عمر، آپ مجھ سے کہیں کہ حضور اس بندے کو پہلے قرض دے کر احسان کر دیں۔ یعنی آپ نے فرمایا، عمر، معاملے کو اس طرح سے حل نہیں کیا جاتا جس طرح سے آپ حل کر رہے ہیں۔ لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیرت، اسلام کے لیے غیرت جو حضرت عمر کے دل کے اندر تھی، اس کا اندازہ صرف ایک اور واقعہ سے آپ لگاتے ہیں۔ حضرت حذیفہ ابن یمان
رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں، وہ جانثار ہیں جن کے ساتھ کبھی کبھی آپ بڑے راز کی باتیں کرتے تھے، وہ راز کی باتیں جو آپ کسی اور سے نہیں کرتے تھے، وہ انہیں خاص طور پہ کہا جاتا ہے رازدان رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حذیفہ بن یمان حضرت فاروق کے دور میں قیدی بنا لیے گئے اور ایک غیر مسلم ملک کے اندر چلے گئے قیدی بن کر۔ حضرت فاروق کے پاس مدینہ میں پیغام آتا ہے کہ حذیفہ بن یمان کو قیدی بنا لیا گیا ہے۔ حضرت فاروق نے فوراً اپنا ایک خط تیار کیا اور چند اپنے سفیروں کے ذریعے اس بادشاہ کی طرف خط جو بھیجا، اس میں عبارت کو لکھا، کہا اے بادشاہ، آپ کے پاس جو بندہ آیا ہے یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ہی خاص بندہ تھا اور ہمیں بڑا محبوب ہے۔ اگر آپ نے میرے سفیروں کے ساتھ اس بندے کو رہا نہ کیا تو ایک ایسا لشکر میں آپ کی طرف بھیجوں گا جو لشکر موت کو ایسے پسند کرتا ہے جس طرح تم لوگ شراب کو پسند کرتے ہو۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ ساری بہادری، یہ سارا رعب جو عمر کا عالم اسلام کے ساتھ ساتھ پورے عالم دنیا پر تھا، اس کی وجوہات کو اگر ہم تلاش کریں، دیکھیں نا، ہم سارے لوگ اس معاشرے میں رہتے ہیں، اگر ہم گھر کے اندر انصاف کرنے والے ہوں تو نصیحتیں کرتے ہوئے ہماری باڈی لینگویج اس کی حالت الگ ہوتی ہے، ہم بڑے کانفیڈنس کے ساتھ لوگوں کو سمجھاتے ہیں، اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں، لیکن معاشرے کے اندر، اپنے آفس کے اندر ایک بڑا افسر اگر خود انصاف کرنے والا ہے، اپنے سارے معاملات ڈیوٹی صحیح طرح سر انجام دینے والا ہے، رشوت لینے والا وہ نہیں ہے، دیکھیں وہ بندہ جب سپیچ کرے گا اس کا انداز ہی الگ ہوگا، اس کا روب الگ ہوگا۔ لیکن اگر میں خود رشوت لیتا ہوں تو اپنے متحد لوگوں کو کیسے میں کسی بات پہ جھڑک سکتا ہوں؟ میں تو اپنا کوئی بات سختی سے نہیں کہہ سکتا، مجھے پتا ہے کسی وقت میں نے سختی کی میرے راز اگلے جا سکتے ہیں۔ حضرت فاروق کے روب کے پیچھے صرف یہ بات یہ تھی، وہ اس بات کو لے کے دنیا میں جیے کہ میں اپنے بچوں کو نہ دیکھوں، اگر کہیں خلاف بات آئی ہے، خلاف فیصلہ آیا ہے، سگے بیٹے کے خلاف فیصلہ آیا ہے، اس کے خلاف کارروائی کی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ اصحاب میں سے کسی خاص، جس کا بھی نام لیا ہے میں نے، سعد بن ابی وقاص کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عظمت والے یہ صحابی، بڑا ہی ان کا مقام و مرتبہ، کوفہ کے اندر ان کو گورنر بنا کے بھیجا گیا۔ اور میں عرض کروں، آج یہ جو آڈٹ کا نظام ہے، حضرت فاروق نے اپنے دور کے اندر ایک ایسا احتساب کا بہترین نظام مقرر کیا تھا، جب بھی کسی بندے کو گورنر بناتے، کسی سرکاری عہدے پہ ان کو مقرر کرتے، سب سے پہلے اس کے اثاثوں کی تفصیل مانگتے، کہتے آپ کے اثاثوں کی تفصیل کیا ہے؟ اگر 3 سال آپ کسی جگہ گورنر رہ کے آتے ہو، اس کے بعد آپ کی جائیداد اگر آپ کی تنخواہ سے زیادہ بڑھے گی، آپ کا حساب کیا جائے گا، یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ اور اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص کے خلاف کوفہ کے لوگ شکایتیں لے کر آئے مدینہ کے اندر حضرت فاروق کے پاس۔ حضرت فاروق نے کوفہ سے بلا لیا حضرت سعد بن ابی وقاص کو، کہا آؤ، آپ کے خلاف شکایتیں آئی ہیں، آپ پیغمبر کے صحابی ہیں، آپ کا ایک مقام و مرتبہ ہے، الگ ہے، لیکن شکایتیں آئی ہیں، آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ جب شکایتیں معلوم کی گئیں، وہ تینوں کی تینوں شکایتیں جھوٹ تھیں، لیکن فوراً حضرت سعد بن ابی وقاص کو پھر دوبارہ جب اسی کوفہ پہ مقرر کیا تو کوفہ والوں کو خطاب کیا، کہا اے لوگو، عمر کو یہ حق تو ہے، اگر کسی بندے نے ظلم کیا، میرے گورنر نے کسی کے ساتھ نجائز سختی کی، کسی کا حق مارا، میں اس کا حساب لوں گا، لیکن کسی بندے نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی یا کسی بھی میرے گورنر کے خلاف تہمت لگائی، تہمت کے حوالے سے، الزامات کے حوالے سے سب سے پہلی کارروائی، سب سے پہلا ایکشن بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی جانثار نے اپنے حکومت کے دور کے اندر اس بارے میں قوانین بنائے کہ کوئی بندہ کسی حکمران کے خلاف خواہ مخواہ اس طرح کی آوازیں، تحریک نہیں اٹھا سکتا جس کی بنیاد جھوٹ کے اوپر ہو۔ اور اسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زندگی کا اگر ہم جائزہ لیں
تو اس قدر اسلام کا وقار، اسلام کی عزت ان کے دور کے اندر بلند ہوئی۔ 10 سال سے کچھ عرصہ زیادہ حضرت فاروق نے حکومت کی، فوج کا نظام اسی دور کے اندر بنایا گیا، عدل و انصاف کا نظام ایسا بنایا گیا کہ حضرت عمر کے نام کے ساتھ الفاروق کا لقب لگا دیا گیا، اور اسی طرح حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے لیے ایسے کارنامے، ایسے سر انجام دیے، جہاں بھی تھوڑی سی بات کہیں پتہ لگی کہ معاملہ تھوڑا سا خراب ہو رہا ہے، پھر نہیں دیکھا ہے کتنا عظمت والا بندہ اس عہدے پہ قائم ہے۔ اس کی ایک مثال آپ سمجھیں، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام ایک بلند مقام اور جنگی جو طریق ہے اس میں ان کا ایک شہرت یافتہ ایک نام ہے۔ حضرت فاروق کے دور کے اندر آپ یہ سمجھے چیف آف آرمی سٹاف یہی تھے، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور شام کے علاقوں میں جنگ ہو رہی ہے، لیکن اچانک مسلمانوں کے اندر یہ بات خبر پھیلی کہ خالد بن ولید جہاں جاتے ہیں فتوحات وہاں آ رہی ہیں۔ لوگوں کے اندر ایسا کنسپٹ جو ہے پھیلنے لگا کہ ان فتوحات کے پیچھے پتہ نہیں خالد ہے، اور ان کے حوالے سے لوگوں کے نظریات میں کچھ تبدیلی آئی۔ حضرت فاروق نے فوراً پیغام بھیجا، کہا خالد آپ فوراً سے اس عہدے کو چھوڑ دیں، اور آپ کی جگہ ابو عبیدہ بن جراح جو ہیں آج کے بعد اسی عہدے پہ کام کریں گے، اور آپ سیدھے سپہ سالار کی بجائے سپاہی کے لیول پہ آ جائیں، ہاں جی، سیدھے سپاہی کے لیول پہ آپ کام کریں، آپ کی ابھی کوئی ذمہ داری نہیں۔ لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ لوگ کس قدر اللہ کے لیے جیے، وہ لوگ کس قدر اسلام کے لیے جیے، جیسے پیغام آیا اسی خالد ابن ولید نے فوراً اپنی ساری ذمہ داری چھوڑی اور سپاہی بن کے حضرت خالد بن ولید کے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے متحد اپنی ساری ڈیوٹی کو سر انجام دیا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، صحابہ اکرام کی زندگیوں کا اگر ہم جائزہ لیں، حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا بھی اگر ہم جائزہ لیں، تو صرف ہمیں بات یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ لوگ انہوں نے اپنا یہ مائنڈ سیٹ اس طرح سے بنا لیا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اگر آ جائے، اللہ کے دین کی بات آ جائے، ہماری خواہشات کچھ نہیں کر سکتی، ہم اللہ کے دین کو سب سے آگے رکھیں گے۔ اسی طرح یہی وجوہات تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت فاروق کا رعب دشمن کے دلوں میں اس طرح ڈال دیا تھا کہ پہلی دفعہ عیسائیوں کے بڑے بڑے علاقے حضرت فاروق کے دور میں ان کو فتح کیا گیا، اور جب وہاں سے وہ خزانے، وہ سونے چاندی کے جو تاج پہنتے تھے، وہ جواہرات والے تاج، مدینہ کی گلیوں میں مال غنیمت کے طور پہ وہ سارا سامان لایا گیا۔ حضرت فاروق کو ایک حدیث یاد آئی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت سراقہ بن مالک الجوشم کے حوالے سے آپ نے فرمایا تھا، یہ وہ بندہ ہے جب آپ مکہ سے ہجرت کر رہے تھے، یہ بندہ راستے میں ملا تھا، تو اس کو آپ نے اس وقت فرمایا تھا، سراقہ ایک وقت آئے گا کیسر و کسریٰ کے بادشاہوں کے کنگن جو ہیں وہ آپ کو پہنائے جائیں گے۔ سراقہ اس وقت حیران تھا کہ مکہ جو اس وقت کوئی الگ سے اسٹیٹ نہیں تھی، اس وقت کیسر و کسریٰ کی حکومتیں سپر پاورز کی حیثیت رکھتی تھیں، وہ حیران ہوا یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن حضرت فاروق کے دور میں ایسا سب کچھ ہو گیا، کیسر و کسریٰ فتح ہو گئے، اور مدینہ کے اندر وہ سارا مال غنیمت کے طور پہ وہ سارا سامان لایا گیا۔ حضرت فاروق نے سراقہ کو بلایا اور وہ کنگن پہنائے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت فاروق نے جب یہ سارا سامان دیکھا، ان کی عاجزی، ان کی انکساری، تھوڑا سا بھی لوگوں کے اندر یہ اعلان نہیں کیا۔ دیکھیں جیسے آج میں کسی جگہ اگر تھوڑی سی پانی کی ٹوٹی لگا دوں تو میں وہاں ایک اپنا نام لکھتا ہوں کہ یہ میں نے لگائی ہے، ہاں جی، اور تھوڑا سا اگر ایک بازار میں کام کیا ہے تو اس بازار میں جب جاؤں گا لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ پتہ ہے اس بازار میں یہ کام میں نے کیا ہے، اور اس کی پوری تاریخ، پوری تفصیل یہ لوگوں کے سامنے اس کی تفصیل بیان کروں گا۔ لیکن حضرت فاروق نے لوگوں کے اندر اعلان کیا، کہا لوگوں آج یہ سارے معاملات، فتوحات مسلمانوں کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی یہ ساری رحمت، یہ ساری برکات، میں اس بات کو جانتا ہوں کہ میرے پیغمبر مجھ سے بڑھ کے اللہ کو محبوب تھے، اور حضرت صدیق میرے سے بڑھ کے اللہ کو محبوب تھے، لیکن یا رب
اس قدر جو فراوانی مسلمانوں کے لیے میرے دور میں کی گئی ہے، اللہ یہ میرا امتحان اس مال کے ذریعے کیوں لیا گیا ہے؟ صرف حضرت فاروق نے سمجھا یہ آسانیاں میری آزمائش ہے کہ یہ آسانیاں دیکھ کر میں اللہ کا شکر کیسے ادا کروں گا۔ اس لیے اے میرے بھائیو، ہماری زندگی میں جیسے جیسے معاملات کے اندر آسانی آئے، ہماری عاجزی، ہماری انکساری، ہمارا زندگی گزارنے کا انداز بتائے کہ ہم اللہ کے سامنے اپنا شکر جو ہے اس کو بڑھا رہے ہیں، ہماری عاجزی بڑھ رہی ہے، ہماری زندگی کی آسانی ہے، ہمارے اندر جب تکبر پیدا کریں، آخرت کی فکر بلا دیں، تو پھر اس مال کو، اس عہدے کو کہا جاتا ہے کہ یہ فتنہ ہے۔ نہیں، اگر مال و دولت، بڑا عہدہ انسان کے اندر عاجزی کو، انکساری کو بڑھائے اور آخرت کی یاد انسان کے دل کے اندر بھولے نہیں، تو یہ عہدے، یہ مال و دولت انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام بھی ہے۔ اور اسی طرح حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا یہ عظیم صحابی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوالحجہ کے مہینے کے آخر میں فجر کی نماز کی امامت کرتے وقت ایک ظالم ابن ملجم نے حضرت فاروق کو زخمی کیا۔ جب زخمی کیا تو ایک صحابی نے آگے بڑھ کر نماز کو مکمل کیا۔ زخمی حالت میں آپ کی بیٹی آتی ہیں اور بڑی غمناک صورتحال کو لے کر اپنے ابا جان کے لیے کلمات کہتی ہیں کہ اے امیر المومنین، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر جان، اور آپ اسلام کے لیے اس قدر قربانیاں دینے والے، آپ کے ساتھ لوگوں نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو حضرت فاروق نے فوراً کہا، بیٹا میں آپ کو صرف ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں، جیسے میں دنیا سے جاؤں آپ کو نوحہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو میرے اوپر اس طرح سے پیٹنے کی اجازت نہیں ہے جس طرح سے زمانہ جاہلیت کے اندر خواتین بڑے لوگوں پر پیٹتی تھیں۔ کیوں؟ حضرت فاروق نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اس بارے میں سن رکھا تھا، اور فوراً ہی دیکھیں اس حالت کے اندر اسلام پر عمل کرنے کے حوالے سے عمر کے اندر سختی ایسی تھی، اس پریشانی والی حالت کے اندر ہے ایک نوجوان گزرتا ہے، اس کا جو ازار بند ہے ٹخنوں سے نیچے ہے۔ حضرت فاروق نے اس نوجوان کو بلایا، کہا کیا نوجوان، آپ کو بات کہتا ہوں، اس ازار کو ٹخنوں سے نیچے کرنا، اس میں صفائی بھی نہیں ہے اور پیغمبر کی سنت بھی ایسی نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، اور حالت کیسی اور کس مسئلے پہ روشنی ڈال رہے ہیں۔ اور آج ہماری سوچ کیا ہے؟ یہ چھوٹے مسائل ہیں، ان پر بات نہیں کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جیسے ہی وقت قریب آتا ہے، اماں جی عائشہ کی طرف ایک پیغام بھیجتے ہیں اپنے بیٹے عبداللہ کے ہاتھ، کہا جاؤ اماں جی عائشہ کے پاس ایک پیغام لے کے جاؤ کہ میں چاہتا ہوں کہ پیغمبر کے ساتھ جہاں حضرت رسول تشریف لیٹے ہیں اور آپ کے ساتھ حضرت صدیق آرام کر رہے ہیں، میری تمنا یہ ہے کہ وہاں اس حجرے میں مجھے دفن ہونے کی اجازت مل جائے۔ جب اماں جی عائشہ کے پاس یہ پیغام گیا تو جواب آیا کہ امیر المومنین، اس جگہ دفن ہونے کی تمنا میری اپنی تھی، لیکن اگر آپ نے خواہش ظاہر کی ہے تو میں یہ قربانی دیتی ہوں، اس جگہ آپ کو دفن ہونے کی میں اجازت دیتی ہوں۔ لیکن اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور کہا کہ اے عبداللہ، جب میں دنیا سے چلا جاؤں، میری سانسیں نکل جائیں، تو اماں جی عائشہ کے پاس جا کر دوبارہ یہ اجازت مانگنا، یہ نہ ہو کہ اماں جی عائشہ میں زندہ ہوں تو میرا شاید حیا کر رہی ہیں کہ بندے کو کسی بھی وقت کسی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کسی سے کام پڑ سکتا ہے، جب میں دنیا سے چلا جاؤں یہ دونوں باتیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ اماں جی عائشہ کے پاس دوبارہ جانا، دوبارہ پوچھنا کہ یہاں اگر دفن ہونے کی مجھے اجازت دے دیں تو میں اس بات کو، میری یہ تمنا ہے میری پوری ہونی چاہیے، لیکن اگر اجازت نہ دی جائے مجھے مسلمانوں کے عام قبرستان کے اندر دفن کر دیا جائے۔ لیکن اماں جی عائشہ کو اسی وقت غم کے، مدینہ کے اندر اس وقت غم کے حالات تھے جب حضرت عمر کو زخمی کیا گیا تھا۔ اماں جی عائشہ کو فوراً اپنا ایک خواب یاد آیا۔ اماں جی عائشہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے سے چند دن پہلے ایک خواب دیکھا تھا، یہ امام حاکم کی کتاب المستدرک کے اندر یہ خواب موجود ہے۔ اماں جی عائشہ نے خواب دیکھا تھا، میرے حجرے کے اندر 3 چاند آ رہے ہیں۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ان کے والد تھے اماں جی عائشہ کے، حضرت صدیق، خوابوں کی تعبیر کو بہت اچھے سے جانتے تھے، اپنے والد صاحب کے پاس اماں جی آئیں، کہا ابو جی مجھے میرے خواب کی تعبیر تو بتا دیں۔ کہا بیٹا
جب اس خواب کے حوالے سے کوئی تفصیل سامنے آئے گی میں خود آپ کو بتاؤں گا۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس حجرے میں دفن کیے گئے، بلایا، کہا بیٹا آج تیرے خواب کا پہلا چاند تیرے حجرے کے اندر آ چکا ہے۔ اور اسی طرح جب حضرت صدیق دفن کیے گئے، اماں عائشہ نے کہا آج میرے خواب کا دوسرا چاند یہاں آ گیا ہے۔ جب حضرت فاروق کو دفن کیا گیا تو اماں عائشہ نے کہا آج میرے خواب پورا ہو چکا ہے، میرے خواب کے تینوں چاند میرے حجرے کے اندر آ چکے ہیں۔ پھر اماں عائشہ کو عام قبرستان کے اندر دفن کیا گیا۔ لوگوں، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی ہیں، عظیم جانثار ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے عظیم لوگوں کے بارے میں پڑھ کر، سن کر اور ان کے بارے میں بیان کر کے ان کی زندگی سے ہمیں رہنمائی اللہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ پچھلے جمعے اعلان کیا گیا تھا تو اس میں چودھری اقبال صاحب جو ہیں ان کے پاس جو مسجد کا فنڈ آیا ہے یہ 98,500 روپے یہ فنڈ جمع ہوا ہے۔ باہر عثمان بھائی کے پاس بھی کوئی فنڈ جمع ہوا تھا، تو آپ بھائیوں سے گزارش کی گئی تھی کہ اے سی کے پیسے ہمیں جلد سے جلد چاہیے تاکہ اوپر والا حال اس میں ہم جلد سے جلد اے سی لگوا لیں۔ تو اس میں کچھ ہمیں مزید فنڈ کی ضرورت ہے، تو اس میں آپ احباب اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ چودھری اقبال صاحب، چودھری صاحب سامنے آیا کرو، ہاں جی، چودھری اقبال صاحب آپ ان کو فنڈ جمع کروائیں۔ خواتین کے حال میں مسز چودھری اقبال صاحبہ ہیں، ان کو یہ فنڈ جمع کروا سکتے ہیں۔ باہر گیٹ پہ عثمان بھائی کھڑے ہیں، عثمان صہیب صاحب، ان کو آپ مسجد کا فنڈ جمع کروا سکتے ہیں۔ تو یہ جلد سے جلد چند لوگ اس میں لازمی اپنا حصہ شامل کریں تاکہ ہم جلد سے جلد اوپر والے حال کے اندر بھی اسی طرح اے سی لگوا لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو برکت دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک جنۃ